وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تسنیم حیدر نامی شخص پاکستان مسلم لیگ نون لندن کا ترجمان نہیں۔ تسنیم حیدر کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں۔ تصویر میں نظر آنے والا شخص پی ٹی آئی لندن کا آرگنائزر ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ تسنیم حیدر نامی شخص پاکستان مسلم لیگ نون لندن کا ترجمان نہیں۔ ان کے پاس ثبوت ہیں تو جے آئی ٹی کے قانونی فورم پر پیش کریں۔ کوئی شخص زبردستی پارٹی ترجمان بننے کی کوشش نہ کرے۔ برطانیہ میں جھوٹی خبر اس ڈر سے نشر نہیں کرتے کیونکہ پہلے بھی جھوٹ پر جرمانے بھر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جعل سازی، جھوٹ اور فیک نیوز سے ارشد شریف کے اصل قاتلوں سے توجہ ہٹائی نہیں جا سکتی۔ مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر زبیر گل نے کہا ہے تسنیم حیدر کے الزامات مذاق ہیں۔ یہ ڈرامہ ارشد شریف کے اصل قاتلوں پر سے توجہ ہٹانے کے لیے رچایا گیا۔ مسلم لیگ برطانیہ کے صدر زبیر گل کا کہنا ہے تسنیم حیدر کے دائیں اور بائیں بیٹھے دونوں افراد پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں۔ یہ ہر دن پولیس سٹیشنز میں درخواستیں دیتے ہیں۔ 2 ہفتے قبل اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس بھی گئے لیکن ان کو اندر بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ تسنیم حیدر نے یہ الزامات مسلم لیگ کے ایک کارکن سے حسد کے باعث لگائے ہیں۔ مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ تسنیم حیدر سے رابطہ کر کے شامل تفتیش کر لیا گیا۔ نون لیگ کی قیادت عمران خان کو قتل کرنے کے حوالے سے بیان دے چکی ہے۔ تسنیم حیدر کے بیان کے بعد نون لیگی قیادت سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ مذہبی منافرت سے متعلق لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے۔ وزیر آباد واقعے کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے حقیقی آزادی مارچ کے آخری مرحلے میں فیض آباد کے مقام پر دھرنا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد پولیس نے بھی مارچ کو دارالحکومت کی حدود پہ داخل ہونے سے روکنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی۔ تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ کا آخری مرحلہ۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی نے 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے دھرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو باضابطہ درخواست دے دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ فیض آباد کے قریب پرامن دھرنا حقیقی آزادی مارچ کا تسلسل ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان دھرنے کی قیادت کریں گے، انتظامیہ سیکیورٹی کے انتظامات کرے۔ دوسری طرف ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام تر سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں کسی بھی قسم کے غیر قانونی عمل کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 26 نومبر کو راولپنڈی سے اسلام آباد کے داخلی راستوں کو بند کیا جا سکتا ہے جس سے لوگوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اقتدار کی محرومی نے عمران خان کا دماغی توازن خراب کر دیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس پر الزام لگا رہا ہے۔ ٹویٹر پیغام میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا عمران خان ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ پی ڈی ایم، امریکہ یا اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار کون ہے۔ اب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کا اقتدار بچا تو سکتی تھی۔ خواجہ آصف نے مزید کہا انسان کو خواہشات کی شدت کتنا گرا سکتی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں 26 نومبر کو راولپنڈی میں تاریخی اجتماع ہوگا۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، جلد شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ پنڈی میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی افواہیں ہیں جو عمران خان کو قبول نہیں۔ امپورٹڈ حکمرانوں کو جانا ہوگا۔ بلاول صدر مملکت کو دھمکی سے پہلے لال حویلی سے ہو کر جائیں۔ صدر الوی سے مذاکرات اگر چل رہے ہیں تو چلتے رہنے چاہیے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے مخاطب تھے۔ 26 تاریخ کو ایک تاریخی اجتماع ہوگا لانگ مارچ کا۔ ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کروایا جائے۔ عمران خان ایک واضح لائن دے چکے ہیں کہ تعیناتی سے ان کا کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ابھی عمران خان کی زندگی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ یہ جو ناکام، نابلد، بانجھ، نااہل حکمران ہے انہوں نے جانا ہے۔ ان کو جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پنڈی میں افواہیں ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لمبی لائی جا سکتی ہے، یہ عمران خان کو قبول نہیں ہوگی۔ صدقے جاؤں بلاول دھمکی دے رہا ہے۔ بلاول جو ہے وہ دھمکی دینے سے پہلے لال حویلی سے ہو کے جائے۔ بلو رانی کی بات کر رہا ہوں جناب۔ یہ منہ اور میسور کی دال بیک ڈور عارف الوی صاحب کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں تو چلنے چاہیے۔ دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں۔ نواز شریف نے آنا ہو تو اس کے پاس ریڈ پاسپورٹ ہے، اس کا بھائی وزیر اعظم ہے۔ اب پتہ نہیں اگر کرونا ہے تو اللہ اس کو صحت دے،
اگر ڈرونا ہے تو اس کو حوصلہ دے. مجھے 7 مہینے پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر کسی نے بات کرنی ہے تو خان صاحب سے کرے یا الوی سے کرے, اس لیے میں بیچ میں سے نکل گیا. سیاست عمران خان کے ساتھ ہے. نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ عمران خان کا جلد انتخابات کا مطالبہ بلا جواز ہے. یہ لوگ سنجیدہ ہوتے تو اپنے استعفے منظور کراتے. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ کیا کہ تحریک انصاف قبل از وقت انتخابات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. صوبائی حکومتیں توڑ دی جاتی تو جلد الیکشن کے لیے ماحول خود بخود بن جاتا. لانگ مارچ کی بجائے استعفے منظور کرائے جاتے. تحریک انصاف کے انتشار کا مقصد صرف ملک کو نہ چلنے دینا ہے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے شکارپور میں جلسے سے خطاب میں کہا الیکشن کمیشن نے عمران خان کو فوراً فنڈنگ کیس میں ملوث قرار دیا. عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. مہنگائی کی دلدل میں پھنس گئے ہیں. عمران خان کہتے ہیں سازش کو بھول جاؤ, کاغذ گم ہو گیا ہے. آپ لانگ مارچ نہیں فرلانگ مارچ کرتے ہو اور پھر گھر بیٹھ جاتے ہو. صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار وزیر اعظم کا ہے. عمران خان ملکی معیشت کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دباؤ میں لا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. سعید غنی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ایک عام سی تعیناتی جو روٹین میں ہو جانی چاہیے, جو متنازع نہیں ہونی چاہیے, جو زیر بحث نہیں آنی چاہیے, جو اخبارات کی زینت نہیں بننی چاہیے, اتنا متنازع بنایا ہے کہ دنیا بھر میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. اگر کوئی ایک پیج پر ہے تو عمران خان ہے اور بھارت کا میڈیا ہے. جو عمران خان کہہ رہا ہے وہاں مودی جو ہے وہ خوشی سے ناچ رہا ہے, وہ پتہ نہیں بنگلے ڈال رہا ہوگا. اس کو اس وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد یہ کروڑوں اربوں روپے کے تحائف ملے جس کو بیچ کر یہ امیر ہوا ہے. توشہ خانے میں جو چوریاں اس کی پکڑی گئی ہیں اس کی مرضی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں دیتا, اس لیے اس کو برا لگتا ہے. یہ جب پنڈی پلان پہ کام شروع ہو گیا ہے کہ عمران کے پیچھے جو کچھ سمجھدار لوگ بیچارے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں اس کے چنگل میں, جو اسے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور جان نہیں چھوٹ رہی ہے, ان کی سیاست برباد ہو رہی ہے. تو 26 تاریخ کو یہ پنڈی پلان جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے. اور عمران خان کے ساتھ چلنے والے حب الوطن جو لوگ ہیں انہوں نے عمران خان کی جو سیاسی قبر ہے وہ کھود دی ہے اور 26 تاریخ کو اس میں دفن کر دیں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا G77 اجلاس میں پاکستان نے موسمیاتی انصاف کے حصول کے لیے آواز بلند کی. بلاول بھٹو نے ٹویٹ میں کہا COP27 نے موسمیاتی نقصانات کے ازالے کے لیے عالمی فنڈ قائم کر دیا. پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا. مصر کے صدر اور وزیر خارجہ کو اجلاس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. FIA نے حوالہ ہنڈی کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا. مرکزی ملزم پارس کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ملزم الیکٹرانک ڈیوائسز کی اسمگلنگ میں ملوث ہے. ملزم سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے. FIA حکام یہ بتا رہے ہیں. کارروائی کی مزید تفصیلات جان لیں گے ہمارے نمائندے بلال نصیر سے. بلال آگاہ کیجیے. FIA نے حوالہ ہنڈی کا بڑا نیٹ ورک ایک پکڑا ہے. کارپوریٹ کرائم سرکل نے صدر میں ایک مال ہے اس کے قریب چھاپا مار کر مرکزی ملزم پارس کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے, جو کہ ایک حوالہ ہنڈی کا کراچی کے اندر بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہیں ان کی اسمگلنگ میں ٹیکس چوری کر کے, ٹیکس ایویژن کر کے حکومت پاکستان کو بڑے پیمانے پر نقصان جو ہے وہ پہنچا رہا تھا. اس کے دیگر 2 ساتھیوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے جس کی گرفتاری کے لیے FIA کارپوریٹ کرائم سرکل شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے قبضے سے جو ہے غیر ملکی کرنسی جو ہے ڈالر, دینار, ریال برآمد کیے گئے. حکام کہتے ہیں کہ یہ بڑا نیٹ ورک ہے جو کراچی کے اندر آپریٹ کر رہا تھا, جس کے تانے بانے بیرون ملک سے بھی ملتے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ مزید اس نیٹ ورک کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ جمع کی جائیں. جی اچھا بلال, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جو یہ غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی ہے اس کی مالیت سے متعلق کچھ بتایا گیا ہے؟ پاکستانی روپوں میں کتنی بنتی ہے؟ دیکھیں پاکستانی روپوں میں یہ تقریباً $8,000 ہیں, 5,000 ریال ہیں تقریباً. اگر پاکستانی کرنسی میں اس کی بات کی جائے تو تقریباً 35 لاکھ سے زائد یہ رقم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی FIA کی مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ 2 مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہیں تاکہ کوشش کی جائے کہ مزید ریکوری بھی جو ہے وہ جو ہو سکے. جی ٹھیک ہے بلال, یہ بھی بتائیے گا یہ کارروائی کس کی نگرانی میں کی گئی؟ دیکھیں FIA کارپوریٹ کرائم سرکل کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر فاروق, ان کی سربراہی میں یہ ٹیم نے جو ہے وہ چھاپا مارا ہے. حکام کہتے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے آن گوئنگ پروسیس ہے. جو حالیہ حوالہ ہنڈی کے کراچی میں نیٹ ورک جو ہیں جو سرگرم ہو رہے ہیں اس پر یہ کارروائی کی گئی ہے اور اسی نیٹ ورک کی کڑی ہے.
اور مزید اسی نیٹ ورک کے تانے بانے بلال، آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے، کیا بتایا گیا ہے کارپوریٹ کرائم کی جانب سے؟ کتنے افراد اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ کتنا بڑا اور کتنے شہروں میں پھیلا ہوا یہ نیٹ ورک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابتدائی طور پر جو کراچی اور اندرون سندھ کا بتایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں بھی اس کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ تقریباً 15 سے 16 افراد پر یہ گینگ مشتمل ہے، جس میں 3 کے نام جو ہیں اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ حکام کہتے ہیں کہ مزید کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے۔ موبائل فونز کی جو ان کے پاس سے ملا ہے ملزم کے پاس سے، اس کی بھی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں اور اس کا ڈیٹا ریکور کر موبائل کو فورینزک کے لیے بھیجا جائے گا بلال؟ جی بالکل، موبائل کو FIA فورینزک ٹیم بھیجا جائے گا، لیب ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد جو اس کا ڈیٹا ہوگا تمام وہ ریکور کیا جائے گا اور اس میں جو نمبرز آئیں گے اس پر مزید تحقیقات جو ہے FIA کارپوریٹ کرائم سرکل کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، اس پر مزید تحقیقات کی جائیں گی FIA کارپوریٹ کرائم سرکل کی جانب سے۔ بلال نصیر تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ کچھ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، عمران خان لیاری سے الیکشن لڑ کر دکھائیں، ان کی ضمانتیں ضبط کرا دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل کبول کا چیئرمین PTI کو چیلنج۔ لیاری میں پارٹی اجتماع سے خطاب میں کہا، سعودی عرب کی جانب سے تحفے میں دی گئی گھڑی پاکستان کے عوام خرید کر دوبارہ توشہ خانے میں رکھیں گے۔ کارکن کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی بھی تیاری کریں۔ اگر عمران خان کہتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کو ہرا سکتا ہوں تو لیاری میں خود کھڑا ہونا عمران خان انشاءاللہ تمہارا ضمانت ضبط کر کے دکھائے گا۔ ریاست مدینہ والے وہ گھڑی نہیں بیچتے جس میں خانہ کعبہ کی تصویر ہو۔ آپ کی یہ گھڑی پاکستان کے عوام دوبارہ خرید کے توشہ خانہ میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھو گے یہ گھڑی جس کو بیچا گیا ہے اس سے دوبارہ خرید کے توشہ خانہ میں جمع کرائیں گے۔ اب شیخ کہتے ہیں پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو تحفہ نہیں دینا ہے، یہ جا کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے، مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا رسک ہے، جو IMF کے معاہدے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ جو کہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا رسک تھا، وہ تو PMLN کے ہی سارے وزیر ہیں جس دن سے وہ آئے ہیں کہ ڈیفالٹ کا رسک ہے ہم بچا رہے ہیں، ڈیفالٹ کا رسک ہے ہم بچا رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس آفٹر پریس کانفرنس اٹھا لیں، یہی وہ بات کرتے رہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم اگر IMF کے ساتھ معاہدہ کر لیں تو یہ رسک ختم ہو جائے گا، لیکن آج حقیقت کیا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد پہلے تو اس وزیر خزانہ کو فائر کر دیا جس نے معاہدہ کیا، اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز آج بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جو کہ پہلے جا رہے تھے۔ مہنگائی جو ہماری ایسنشل کموڈیٹیز کی ہے یا بیسک گڈز کی ہے، بجلی کے نرخ ڈبل ہو گئے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کے نرخ ڈبل ہو گئے ہیں، فوڈ آئٹمز یا آٹے کے نرخ جو ہیں وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں 6 مہینوں کے اندر، اور وہ انفلیشن کم نہیں ہو رہی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ نئے منتخب ہونے والے میئر کے اختیارات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ PTI نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ لوگ صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ 4 سال میں کراچی شہر میں یہ لوگ کچھ نہیں کر پائے، صرف باتیں کی، اعلانات کیے، پریس کانفرنسز کی، لیکن کوئی ایک کام نہیں کیا۔ یہ باتوں والے آدمی ہیں، یہ باتیں ہی کر سکتے ہیں اور باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ 26 نومبر سے پہلے بھی باتیں کر رہے تھے، 26 نومبر کے بعد بھی باتیں کریں، 2022 میں بھی باتیں کر رہے تھے، 23, 24, 25, 26, 27, 28 میں بھی صرف انشاءاللہ یہ لوگ باتیں کرتے رہیں گے، ان کے پلے کچھ ہے نہیں۔ آنے والے الیکشنز کے بعد جو اگلا میئر ہوگا وہ KDA کا بھی چیئرمین ہوگا، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا بھی چیئرمین ہوگا، وہ LDA MDA کا بھی چیئرمین ہوگا، سندھ سالڈ ویسٹ کا جو کراچی ڈویژن کا بورڈ ہوگا اس کا بھی وہ چیئرمین ہوگا۔ تو نئے مسودے کے تحت ماضی کے مقابلے میں اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے امریکہ میں پاکستان کے اعزازی قونصل جنرل شاہد احمد خان نے ملاقات کی۔ پنجاب IT بورڈ اور امریکہ کی سلیکان ویلی کے درمیان اشتراک پر اتفاق کر لیا گیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات میں بزنس ٹو بزنس تعلقات کے فروغ کا فیصلہ کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔
پاکستانی طلباء کو مائکرو چپ ٹیکنالوجی کی طرف راغب کیا جائے گا۔ اس موقع پر اعزازی کونسل جنرل شاہد احمد خان کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1122 چودھری پرویز الہی کا بے مثال پروجیکٹ ہے۔ کچھ موسم کی بات کریں تو آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے میدانی اضلاع اور خیبر پختونخوا کے کچھ مقامات پر صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر علاقوں میں دھند پڑنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، اکاڑہ، میاں چنو، بہاولپور اور ملتان میں دھند پڑے گی۔ ادھر پشاور، مردان، نوشہرہ اور سوابی میں بھی ہلکی دھند پڑنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ سردی زیارت اور کالام میں پڑی، جہاں کم از کم درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مالم جبہ میں -2 اور سکردو میں پارہ -1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔